میں دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے جو ہے وہ کچھ بولا کہ آپ منافق ہیں اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. پھر میں نے رات میں اللہ سے بات کی کہ اللہ مجھے کل صبح فجر کی نماز میں اٹھا دینا. میں الارم نہیں لگاؤں گا، میرا وہی الارم رہے گا 7 بجے کا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ لوگ جو نصیحتیں ہم کو کرتے ہیں یا قرآن و حدیث سے جو نصیحتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، ناصحین جو نصیحت کرتے ہیں سن لیتے ہیں، لیکن وہ چاہے قرآن سے نصیحت ہو یا احادیث کریمہ سے نصیحت کی جائے یا بزرگوں کے اقوال کے ذریعے نصیحت کی جائے، تو یہ نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ کیا سب کر لیتے ہیں؟ کیا انسان اپنے گناہوں سے خالص توبہ کر لیتا ہے؟ دیکھیے، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کا احساس زندہ ہوتا ہے. جس کی فطرت زندہ ہوتی ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، جس کا احساس زندہ ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک جملہ نصیحت کا کافی ہوتا ہے. اور اگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا، جس کا احساس زندہ نہیں ہوتا، جس کی فطرت مردہ ہو جاتی ہے اور فطرت زندہ نہیں رہتی ہے اور فطرت اس کی تابندہ نہیں رہتی ہے، تو وہ کبھی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا، چاہے اس کے سامنے پورا قرآن شریف سنا دیا جائے، احادیث سے کریمہ نصیحت والی سنا دی جائیں، اقوال ائمہ سنا دیے جائیں، نصیحت کے پورے دفتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، اس کو سنا دیے جائیں، اور اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا، اور کبھی بھی وہ راہ راست پر نہیں آتا ہے. ہاں، جس کا احساس زندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر سناتا ہوں یہ کہ حضرت شفیق بلخی تھے، غالباً یہ بلخ کے بادشاہ تھے. ایک رات اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو اوپر سے کوئی دھم دھم کی آواز آئی. اوپر سے تھوڑا شور، اور چھت پر جو ایسا لگا جیسے کہ کوئی چڑھا ہوا ہے اور دھم دھم کی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے آواز دی، کون ہے محل پر، چھت کے اوپر کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میں ہوں، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. تو شفیق بلخی بولے، جو وقت کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، کہ عجیب بے وقوف آدمی ہے، کیا اونٹ جیسی چیز اتنی لمبی چوڑی کیا وہ چھتوں پر ملا کرتی ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ اگر اے شفیق بلخی، اے وقت کے بادشاہ، محل میں آرام کرنے والے، اگر اونٹ جیسی چیز چھت کے اوپر نہیں مل سکتی ہے، اور واقعی نہیں مل سکتی ہے، اور وہ چھت پر چڑھ بھی نہیں سکتا ہے، لہذا میں یہاں تلاش کر رہا ہوں، آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، واقعی ایسے ہی ہے کہ نہیں مل سکتا اونٹ یہاں پر، اور مجھے اونٹ کو جنگلوں میں تلاش کرنا چاہیے، بیابانوں میں تلاش کرنا چاہیے، کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، چھت کے اوپر اونٹ کہاں ملے گا؟ تو سن لیجئے،
اگر چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا تو یاد رکھیے محلوں کے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر خدا کی نزدیکی حاصل کرنا ہے اور اللہ والا بننا ہے اور خدا والا اگر بننا ہے تو ان آرام دہ بستروں پر نہیں، محلوں میں نہیں، بلکہ بیابانوں میں، جنگلوں میں جاؤ، رب کی عبادت کرو، مجاہدے کرو اور رب کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو، ریاضت کرو۔ تو یہ بطور نصیحت کسی نے آ کر یہ بات کہی تھی، تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے صبح ہوتے ہی اپنی تمام حکومت پر، تمام دولت و ثروت پر، اپنے غلاموں پر، سب پر لات ماری، یعنی مطلب سب کچھ چھوڑا اور جنگلوں کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے انہیں ایسا قرب اپنا عطا فرمایا کہ وہ اللہ والے ہو گئے، اللہ کے ولی ہو گئے۔ صرف ایک جملہ تھا کہ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، زندگی میں پریورتن آ گیا، زندگی میں چینجنگ ہو گئی، یعنی وہ برے تھے برے سے اچھے ہو گئے، بد تھے نیک ہو گئے، اللہ والے ہو گئے۔ تو اگر زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، اپنے کے اندر تبدیلی کرنا ہے، اپنے کو بدلنا ہے اور اپنی زندگی میں اگر چینجنگ کرنا ہے تو آپ کو نصیحت حاصل کرنا ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی فطرت کو زندہ رکھنا ہوگا، اپنے احساس کو زندہ رکھنا ہوگا۔ احساس زندہ ہوگا تو نصیحت کا ایک جملہ زندگی میں پریورتن کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ کہ جس شخص نے، جبکہ بظاہراً اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے اور جیسا رہنا چاہیے ایک مسلمان کو ویسا دکھنے میں آتا بھی نہیں وہ، لیکن پھر بھی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاید آپ کو کیا ہے اس سے نصیحت حاصل ہو جائے کہ ذرا سا جملہ اس نے اس کو کیا سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے توبہ کی اپنے گناہ سے اور جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا اسی کرنے پر اس جملے نے اس کو تیار کر دیا۔ صرف بات اتنی تھی کہ اس نے ایک حدیث پاک سنی جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور حدیث کی جو کتاب ابن حبان ہے اس کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک ان 4 کتابوں کے اندر موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ اس نے کسی کے ذریعے موبائل پر سنی کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تو حدیث کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کتابوں میں ایک باب باندھا گیا ہے، باب ای الصلاۃ علی المنافقین اثقل، منافقین پر کون سی نماز زیادہ بھاری ہے۔ اس باب میں 4 حدیثیں بیان کی گئی۔ میں آپ کو ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر ان دونوں نمازوں کا اجر و ثواب انہیں معلوم ہو جائے تو وہ ان کے لیے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے چلے آئیں۔ یہ اہمیت بتائی سرکار نے۔ حدیث کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر اور عشاء بڑی فضیلت رکھتی ہیں اور یہ دونوں نمازیں منافقین پر بے حد شاق گزرتی ہیں، کیونکہ یہ آرام و سونے کا وقت ہوتا ہے۔ مومن ذوق و شوق سے ان کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور منافق آرام کرتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ گویا کہ ان دونوں نمازوں سے پیچھے رہنا یہ نفاق کی
علامت ہے. دوسرے یہ کہ منافق کو صرف دنیاوی لالچ ہے اور مومن آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ حدیث پاک کسی نے موبائل پر پڑھی تو اس شخص نے یہ حدیث پاک سنی اور اس نے جب تجزیہ کیا اپنا اور اپنا محاسبہ کیا کہ اس شخص کو منافق حدیث پاک میں میرے سرکار نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سوتے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، تو وہ نفاق کی علامت ہے. تو اس کا مطلب میں تو منافق ہوا پھر، کیونکہ میں نے 15 سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس نے یہ سن کر کے توبہ کی، خدا کی بارگاہ میں سچی، جسے توبۃ نصوحہ کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اے ایمان والو تم توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ بعد میں تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے خدا کی بارگاہ میں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحہ کرو، تو اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اس نے بھی کیا ہے یہ جملہ سن کر کے اور کہا میں آج سے فجر کی نماز پڑھوں گا، آج سے میں فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے احساس کو آپ دیکھیے کہ کیسا اس کو احساس ہوا. اور اس ایک جملے نے، حدیث پاک کے اس جملے نے جناب والا کیا ہے کہ کیسا اس کی زندگی میں پریورتن کر دیا. آپ حضرات کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے کہ اگر اب تک ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے پریورتن نہ کیا ہو اور ہم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کی ہو، اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کیا ہو، اور یہ کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم خدا کی نافرمانی کتنی کر رہے ہیں، خدا سے بغاوت کر رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر کے. یہ تو صرف ایک عشاء کی نماز سے فجر کی بات تھی، تو اس کو اتنا احساس ہوا. وہ لوگ خیال کریں جو 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں. حضرات حدیث پاک میں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو منہدم کر دیا، اس نے دین کی دیواروں کو گرا دیا. کیا ہے، اور جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کیا. تو نماز پڑھنا دین کو قائم رکھنا ہے اور نماز چھوڑنا یہ دین کو منہدم کرنا ہے. لہذا گھر بیٹھے ہم دین کو منہدم کر رہے ہیں، اس کی دیواروں کو گرا رہے ہیں. اور اگر کوئی مسجد شہید کر دی جاتی ہے یا کوئی خدا کا گھر شہید کر دیا جاتا ہے تو ہم بہت تڑپتے ہیں، بہت نعرے بازی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، آندولن بھی کرتے ہیں، اور بڑا احساس بھی ہوتا ہے کہ صاحب. لیکن مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے تو تیار ہیں ہم، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. تو مسجد کی حفاظت کرنا اگر ہم جانتے ہیں تو مسجدوں کی حفاظت صرف نعروں سے نہیں ہوگی، صرف احتجاج سے نہیں ہوگی، صرف آندولن کرنے سے نہیں ہوگی. مساجد کی، خانقاہوں کی اور خدا کے گھروں کی حفاظت صرف عمارت بنانے سے نہیں ہوگی، بلکہ اگر تمہیں خدا خانوں کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے سجدوں سے ان مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. نماز پنجگانہ آپ کو پڑھنا ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو گھر بیٹھ کر کے جناب والا نماز چھوڑیں آپ اور اپنے دین کو منہدم کریں. تو یہاں گھر بیٹھے دین کو منہدم کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فکر لائق نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. مسجد منہدم ہوتی تو آپ جان دینے کے لیے تیار، تو جان دینے کے لیے تیار تو ہیں لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا آپ اس کلپ کو ذرا سنیے، احساس پیدا کیجیے. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آپ بیتی آج کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ بڑے ہنسمکھ ہیں. آج پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں تھوڑا اداس ہیں. جی ارشد صاحب بتائیں. السلام علیکم. ہوا یہ کہ کل رات میں نے عموماً ہم لوگ رات میں ویڈیو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ، میں دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے جو ہے وہ کچھ بولا کہ آپ منافق ہیں اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے.
तो ऐसी वीडियो जब आती है ना तो आदमी भगा देता है। मैंने भी भगा दिया, लेकिन उसने बोला था कि ये हदीस है, तो वो दिमाग में मेरे टक कर गया कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मुनाफिक हूं। वो उतनी सी बात मेरे को टक कर गई। फिर मैंने वीडियो तो भगा दी, अब मुझे वो वीडियो नहीं मिली, कहां है किधर है मुझे नहीं पता। मैंने लाइक भी नहीं किया उस वीडियो को। शैतान ऐसा करने को आपको बोलता है, हटाओ इस सब चीज को, गाना वाना देखो। लेकिन वो बात मुझे टक कर गई। फिर मैंने सर्च किया कहां हदीस में, तो मैं जब सर्च किया तो मुझे सही बुखारी में मिला, सही हदीस मुस्लिम में मिला। मेरे को उसमें पता चला, उसमें मैं जो है याद करूं तो शायद 1382 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की, और कोई 7439 है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ में भी है और उसमें सही मुस्लिम में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मतलब मुनाफिक हैं उन पर फजर की नमाज और इशा की नमाज भारी होती है। तो मेरी ये सुबह से, ये आज नहीं 15 साल से मेरी ये रूटीन थी कि हम ड्यूटी पे 8 बजे 7 बजे आते हैं, तो 1 घंटा पहले अलार्म लगा के उठते हैं, नमाज पढ़ते आते हैं। 15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मैं मुनाफिक, फिर मैंने रात में जो है अल्लाह से बात की कि अल्लाह मुझे कल सुबह फजर की नमाज में उठा देना। मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा, मेरा वही अलार्म रहेगा 7 बजे का। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, फजर में नहीं तहज्जुद में उठा दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब मैं मस्जिद में गया, मैं देखा 2 सफ लोग खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं अकेला था। क्या मैं अकेला था जो सोता था? और 15 साल से पढ़ता हूं नमाज, 5 वक्त की पढ़ता हूं, लेकिन जमात के साथ नहीं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? पंद्रह साल एक दिन भी फजर की नमाज ना पढ़ी। बस यही बात है यार। जिसने हमें बनाया, खाना खिलाता है, उसके ऑर्डर को हम नहीं सुनते। वो जब बुलाता है हम नहीं सुनते। ये कंपनियां जिसमें हम काम करते हैं, ये टाइम पे बुलाती हैं, हम टाइम पे आते हैं, इनकी सुनते हैं। जिनको हमने 2-3 साल काम करके छोड़ देना है, दूसरे के पास जाना है, उनसे डर के उनके टाइम पे हम आते हैं, अल्लाह के टाइम पे नहीं आते। तो हम मुनाफिक ही हुए ना। तो बस मुझे अल्लाह माफ कर दे। इंशाअल्लाह। और क्या बोलूं, नहीं बोला जा रहा कुछ भी, बस यही बात।